بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے۔ تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ان کے تیر سے زخمی ہو کر زمین پر گرا تڑپ رہا ہے۔ کچھ ہی پل میں اس زخمی نوجوان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ قریب کے ہی ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ خاتون کا اکلوتا سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین ایبک نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا۔ اس بوڑھی خاتون کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے، اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ آج سے قطب الدین ایبک ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین ایبک کو بری کیا اور کہا، اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں تمہیں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین ایبک نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ ہے اصل حکمرانی، بادشاہت و انصاف، اور یہی ہے اسلام کی تعلیمات۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو بھی ایسے حکمران عطا فرمائے، آمین۔